پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ وفاقی حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ ان کی سرگرمیاں امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ وزارت داخلہ کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ سویلین اور خفیہ فوجی اداروں کو لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ لال مسجد کے سابق خطیب نے ملک میں تحریک نفاذ قرآن و سنت کے اعلان کے بعد ایسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کی تحریک میں شمولیت پر قائل کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں، ذرا سنیے۔ مطالبات ہمارے بہت سارے مقدمہ ختم کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میڈیا میں فحاشی ختم کی جائے، سنت کا خاتمہ کیا جائے، قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے۔ اب مسئلے کو خود بگاڑ رہے ہیں، جب آئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس وقت دو مسئلے ہمارے آئینی مطالبات ہیں، آئینی کہ قرآن و سنت کا۔ ہم مملکت خدا داد پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے اس ملک میں، مگر یہاں پر نفاذ قرآن و سنت کے نام پر ایک تحریک شروع کی جا رہی ہے، اور وہاں سے تحریک شروع کی جا رہی ہے جہاں سے داعش کو خط بھیجے گئے ہیں، جہاں ٹریک ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ جس سے فتنہ و فساد کی بو آتی رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ سنا ہی جا رہا ہے کہ اب شاید گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور معاملات بہت آگے تک جا سکتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اون ساہی صاحب، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد، بہت شکریہ اون ساہی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں گا سول سوسائٹی کی ایک بہت ہی معتبر اور مضبوط آواز جبران ناصر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جبران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اون سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، ہونے کیا جا رہا ہے؟ جی مسعود، سب سے جو اس وقت مولانا جو ہیں وہ جامعہ حفظہ میں ہیں، جہاں پہ تقریباً 1600 کے قریب مستقل طالبات ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں کو 800-900 سے زائد طالبات جو کہ ان کی فارغ التحصیل تھیں وہ بھی آ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 100 کے قریب 2600-2700 کے قریب طالبات جامعہ حفظہ میں اور مولانا وہاں پہ ہیں۔ جو دونوں راستے جامعہ حفظہ کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے رینجرز ان بھی موجود ہے۔ مولانا ابھی تک وہاں سے نکل نہیں رہے۔ ابھی مولانا کی جو مدر ان لا ہے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی سنڈے کو، اور کل ان کا نماز جنازہ تھا، لیکن مولانا اس کے لیے بھی نہیں نکلے۔ لیکن ایک چیز جو واضح ہے، آج بھی انہوں نے ایشو کیا ہے، ایک بیان بھی ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جمعہ کو ہر حال میں لال مسجد میں جائیں گے۔ جبران ناصر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی درخواست پہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا دسمبر میں، جس کے نان بیلیبل وارنٹ بھی ایشوڈ ہیں، اور ابھی تک وہ جو وارنٹ ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوئے۔ تو مولانا کو ڈر ہے کہ اس کیس پہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اور جمعہ کو جو ہوا تھا کہ پہلے رات کو جمعہ کو مذاکرات ہو گئے پولیس اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مولانا کے۔ بیسیکلی مولانا کا داماد ہے سلمان، جس کو جون میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاہور سے اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اب معاملہ یہ ہے مولانا کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور یہ گرفتاری جبران صاحب آپ نے جو درخواست دائر کی تھی اس کے نتیجے میں ہونے جا رہی ہے۔ بہت صبر کیا آپ نے، کیا ہوتا رہا اتنے عرصے تک؟ آپ آواز اٹھاتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، لکھ کے دیتے رہے، مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی تھی، اور اب ہو رہی ہے، تو ہو کیا رہا تھا؟ سر ہو کیا رہا تھا اس کا جواب چودھری امساک صاحب بہتر دے سکیں گے، چونکہ ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے، میرا نہیں ہے۔ میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا خدا کا خوف کرتے ہوئے دنیا پر نظر ڈالیں۔ اگر آپ کی نیت بھی نیک ہو اور اگر آپ کی جنگ بھی دہشت گردی کے خلاف ہو، مگر پھر بھی اگر آپ کے رویہ غیر ذمہ دار ہو، آپ کی پالیسیز غیر ذمہ دار ہو، تو جس طرح سے اسلام کے بعد ایک اسلامو فوبیا کا فنومنا دنیا میں آیا کہ پیرس پہ اٹیک کے بعد جگہ جگہ مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، اور اس جنگ کو مسلمان اور غیر مسلمان کی جنگ بنا دی گئی، جو کہ ویسٹ کی ہمیشہ سے پالیسیاں جو ہیں ایروگنٹ رہی ہیں اور غیر ذمہ دار رہی ہیں، اسی طرح یہ حماقتیں ہم کرتے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی۔ اس وقت مجھ سے زیادہ ایک ایکٹیوسٹ سے زیادہ، بیکاز یہ قانون اور شریعت کا نام بار بار استعمال کرتے ہیں، سنت کا نام بار بار استعمال کرتے ہیں، ملک کے تمام جید علماء سے میری درخواست ہے کہ باہر آ کے وضاحت کر دیں کہ یہ جنگ سیکولر اور نان سیکولر کی نہیں، یہ جنگ داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے کی نہیں، یہ جنگ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کی نہیں، یہ جنگ پرائمریلی ایک قانون کی پاسداری کرنے والے اور قانون کی نافرمانی کرنے والے کی ہے۔ اور وہ یہ واضح کر دیں کہ جس شریعت کا اور سنت کا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور جس کا نام خراب کرتے ہوئے یہ اس وقت ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، کیا وہ آلریڈی پاکستان میں ہمارے آئین میں شامل نہیں ہے؟ اور جتنے یہ جید علماء آ کے کہتے ہیں کہ جمہوریت میں حصہ دیجیے اور ووٹ دیجیے، اور کئی مفتیان کرام تو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر الیکشن بھی لڑتے ہیں، تو کیا وہ قانون شریعت اور سنت کے بقول آپ کے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ
یہ ہمارے جو اس وقت عالم ہیں ان حلقوں سے یہ آواز زیادہ آنے کی ضرورت ہے، اور ہماری حکومت کو، ہماری آرمی کو یہ ہوش کے ناخن ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اگر کوئی آپریشن کرتے بھی ہیں، اگر کوئی گرفتاری کرتے بھی ہیں، پولیٹیکل کنسنسس ضرور بنائیے گا، عوام کو ساتھ میں لے کے چلیے گا۔ یہ موقع سول سوسائٹی نے 1 سال پہلے دیا تھا پشاور اٹیک کے بعد، وہ آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اب دوبارہ ذمہ داری اب حکومت کی ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس بنائے، اس معاملے کو بگڑنے نہ دیں۔ خون اس طرف بہے یا اس طرف بہے، خون پاکستانی کا بہے گا۔ مجھے اس چیز کا دکھ رہے گا، بے شک وہ طالب علم لال مسجد کا ہو، بے شک وہ طالب علم جامع حفظہ کی ہو، مگر خون کسی کا نہیں بہنا چاہیے۔ مگر صاف نہیں لگتا کہ خون بہنے کے لیے، ایک حادثہ ہونے کے لیے باقاعدہ اس حادثے کو پلنے دیا جا رہا ہے، ٹائم دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اب سب پر گرفت ہونی چاہیے جو اس طرح کی ڈھیل دیتے رہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈھیل دیتے رہے ہیں، مگر کون سی ڈور مولانا عبدالعزیز کے ہاتھ میں رہی ہے جو وہ کھینچتے رہے ہیں کہ بار بار قانون نافذ کرنے والے ادارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کر پاتے۔ مگر اس وقت میں تبھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ یہ پاکستان کی حقیقت ہے، ایک سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ہم ڈالر خور ہیں، ہم فتنے ہیں، ہم ملک دشمن ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم گاڈلیس ہیں، ہماری نیت پہ شک کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر ملک کی سچائی یہی ہے کہ مفتی نئی، مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، مولانا طارق جمیل، مولانا حسن مظفر شاہ صاحب کی اگر ہم سے زیادہ مستند آواز ہے، تو خدا را ان سے آ کے پوچھیے نا کہ کیا اس ملک میں نہیں ہے شریعت کا اور سنت کا نفاذ؟ کیا مزید ہمیں ضرورت ہے مولانا عبدالعزیز جیسے لوگوں کی آ کے جو فتنہ فساد پھیلا کے اسلام کا نام خراب کر کے دونوں طرف لاشیں اور گرواتے ہیں اور یہ جنگ بنا دیتے ہیں مدرسے اور مسجد کے خلاف، جو کہ دراصل نہیں ہے۔ یہ بہت معتبر انسٹیٹیوشن ہے، وہ نبی کا ممبر، بہت معتبر ممبر ہے جس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ میری پہلے بھی درخواست یہ تھی کہ مسجد کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی اصلاح کی جائے۔ کبھی یہ نہیں تھی کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، اور ابھی بھی یہ ہے کہ جب اس گرفتاری کو عمل میں لیا جائے تو قوم کو اور سارے حلقوں کو ساتھ لے کے چلیے گا، خون نہ بہائیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے جو درخواست کی تھی ایک بار عوام کو پھر بتائیں کہ اس میں آپ کی استدعا تھی کیا؟ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی جو کہ غیر قانونی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے بحث کے اوپر تحریک طالبان کے احسان اللہ احسان نے ہمیں تھریٹ کی تھی۔ انہوں نے اس وقت جتنے بھی اقدام اٹھائے تھے ہمیں تھریٹ کرنے کے لیے، اس وقت سول سوسائٹی کی آواز خاموش کرنے کے لیے، وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی خلاف ورزی تھی۔ میری تب بھی شکایت تھی، میری آج بھی شکایت ہے کہ جب ہماری انہوں نے FIR درج کی تو انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی بھی کی تھی، مگر تب بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شکیں نہیں لگائی تھی، اور درخواست ابھی تک پڑی ہے ان کے پاس کہ وہ شکیں ایڈ کر دی جائے، جو کہ انہوں نے تب بھی وہ قانون توڑا تھا۔ بہت شکریہ جبران ناصر، بہت مضبوط آواز ہیں۔ سول سوسائٹی کی گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔